جب کربلا کے میدان میں امام حسین کا ایک ایک چاہنے والا امام کے قدموں میں شہید ہو گیا اور کوفے کے اس ریگستان میں اب کوئی بظاہر یار و مددگار نہ تھا، مگر آپ خیمے میں تشریف لائے تو کیا دیکھیں کہ امام زین العابدین ہاتھ میں تلوار لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بیماری سے جسم جھلس رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو چند وصیت کی اور فرمایا، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر ان پردہ دار کو مدینے کون لے جائے گا؟ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس طرح چلے گا؟ چند وصیت کے بعد آپ فرمانے لگے، بیٹا عابد، تم بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو اور شیر خدا کے پوتے ہو، اور تمہاری رگوں میں بھی علی کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دھبا نہ لگانا۔ حق پرستی ہمارا پیشوا ہے اور حق گوئی ہمارا منصب۔ جاؤ اور خیمے میں آرام کرو۔ اور پھر اس کے بعد آپ بیوی شہربانوں کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ ہمیشہ صبر سے کام لینا۔ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑ دینا، اور اس تپتے ہوئے ریگستان میں اکبر اور اصغر کو چھوڑ کر جاؤ گی، مگر پھر بھی فاطمہ کے نام کو بدنام نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد آپ اپنی بہن زینب کے پاس آئے اور فرمایا، اے میری بہن، میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، لیکن تمہارا امتحان کل شروع ہوگا، کہیں بے صبری نہ کرنا۔ اور زینب دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں، مگر تم جیسی صبر کی پیکر بہن نہیں ہوگی۔ تم نے مدینے کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے اس تپتے ہوئے ریگستان تک جس ہمت کے ساتھ اپنے اس بھائی کا ساتھ دیا، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ اور پھر فرمایا، اے میری بہن، یہ ہے میری بیٹی سکینہ، اور یہ ہے میرا بیمار عابد، اور یہ ہے مسلم شہید کی یتیم بچی۔ ان کا خیال رکھنا، ان کو اداس نہ ہونے دینا۔ اور پھر سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جب مدینے میں داخل ہو تو درود پاک پڑھ کے داخل ہونا۔ اور پھر سب سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے بھائی کی صورت جی بھر کے دیکھ لو۔ اس کے بعد فاطمہ کا لال اٹھا، نانا کا عمامہ سر پر باندھا، ماں فاطمہ کی چادر کمر میں لپیٹی، اور باپ علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑی۔ گھوڑے پر سوار ہونے لگے اور گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا تو گھوڑا چلے نہ۔ امام حسین نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا حرکت نہ لے۔ امام حسین بار بار گھوڑے کو چلانے کا حکم دیں، مگر گھوڑا بالکل ہلے تک نہ۔ امام حسین نے سوچا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں نہیں؟ کہیں میں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا ہوں؟ گھوڑے نے گردن اوپر اٹھائی اور زبان حال اپنے سوار کو کچھ سمجھایا۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے تو دیکھا کہ سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی، اون و محمد قربان ہوئے تو تم نے صبر کیا، قاسم اور عباس نثار ہوئے تو تم نے شکر ادا کیا، علی اکبر شہید ہوا تو تم نے فریاد نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تو تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر اب میں جا رہا ہوں تو تم رو رہی ہو۔ عرض کی، ابا جان، آپ جا رہے ہو تو سکینہ یتیم ہو جائے گی اور بے آسرا ہو جائے گی۔ اے میرے بابا، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرے گا؟ میں روؤں گی تو چپ کون کرائے گا؟ اور مجھے مدینے کون پہنچائے گا؟ اے میرے بابا، میں روتی روتی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھاتی پھروں گی۔ آپ کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا؟ مجھے سینے سے کون لگائے گا؟ مجھے اپنی گود میں کون بٹھائے گا؟ امام حسین نے بیٹی کو دلاسا دیا
اور فرمایا کہ تم صابر حسین کی بیٹی ہو، صبر کرو، لیکن آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ بیٹی، خیمے میں آرام کرو۔ اور پھر علی کے شیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزید کے لشکر کے سامنے آ پہنچا۔ جیسے ہی امام حسین میدان میں آئے تو یزیدی بھیڑیے ڈر کر بھاگنے لگے۔ جمال مصطفیٰ چمک اٹھا، جس کی تجلی سے کربلا کے جلوے دمک اٹھے، اور جلال حیدری جوش میں آ گیا، جس کے روب دبدبے سے لشکر یزید میں ہنگام برپا ہو گیا، اور عمر بن سعد گھبرا گیا۔ فاطمہ کے لال نے میدان میں آ کر کوفیوں سے مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفہ کے دغابازو، میں اپنی خوشی کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں، تمہارے قصیدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کہاں گیا؟ تم نے میری حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائیں تھی وہ قسمیں کہاں گئیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور حضور پاک کے خادم ہیں، مگر اب جب میں آ گیا ہوں تو تم نے اپنے سارے وعدے بھلا دیے، ساری قسمیں توڑ دیں اور سارے وعدے پشت کے پیچھے ڈال دیے۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ دغا بازی ہے۔ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا، اور تم نے اہل بیت پر ظلم کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مگر یاد رکھنا، تم دنیا کے جس جال میں پھنسے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، اور دنیا کی ہر چیز فانی ہو جائے گی، اور تم نے دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت خراب کر لی۔ دیکھو اور غور سے دیکھو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، نہیں، نواسا ہی نہیں، تمہارے رسول کے دوش کا سوار بھی ہوں۔ اور دیکھو، میرے سر پر اسی کا عمامہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور میری کمر میں اسی فاطمہ کی چادر ہے جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی۔ ابھی آپ بیان فرما ہی رہے تھے کہ عمر بن سعد بول اٹھا، حسین یہ بات چیت کرنے کا وقت نہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جا، اور اگر تو پیاسا نہیں مرنا چاہتا تو ابھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے، پھر نہر فرات تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ چھوڑ کر اس ریگستان نہ آتا، مدینے کی حسین گلیوں کو چھوڑ کر میدان کربلا نہ آتا، اور اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہی ہوتی تو اون و محمد قربان نہ ہوتے، عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی جوانی نہ لٹتی، اکبر کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتے، اور اصغر میری جھولی میں دم نہ توڑتا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو تم یہ امید کیسے رکھ سکتے ہو کہ حسین تمہاری تلواروں کے ڈر سے اور پیاس سے تنگ آ کر باطل کے آگے اپنا سر جھکا دے گا؟ اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے یزید کے آگے سر جھکا دیا، یزید کی بیعت کر لی، تو میرے خون کی یہ پیاسی تلواریں میرے لیے پھولوں کا ہار بن جائیں گی، اور یزید کا یہی لشکر جو میرا سر لینے کے لیے آیا ہے اپنا سر میرے پیروں میں جھکا دے گا، اور دنیا کی ہر نعمت اور عیش مجھے دیا جائے گا۔ ابھی آپ بیان فرما ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں کسی نے تانا دیا کہ حسین ادھر دیکھو، نہر فرات لہریں لے رہی ہے، مگر اس میں سے تم ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ علی کے لال کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور منہ موڑ کر فرمایا، اے کمینے ادھر دیکھو، حوض کوثر کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، مگر تم اس میں سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ حسین اگر یزید کی بیعت قبول ہو تو قریب آؤ، ورنہ ہماری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ بس جنگ کا اعلان ہو گیا، تاریخ نے محدود کر دیا کہ آج تک ایسی جنگ نہ ہوئی۔ ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف لاکھوں کی فوج، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، لیکن امام حسین کے آگے رکے کون؟
عمر بن سعد نے جب امام حسین میں اللہ کے شیر علی کا انداز جنگ دیکھا تو چیخ کر کہا کہ اگر ایک ایک کر کے اس کے پاس جاؤ گے تو سب کے سب مارے جاؤ گے، سب ہمت کر کے ایک ساتھ وار کرو، سب لوگ اکٹھا ہو کر وار کرو، اور اکٹھا ہو کر وار کرنے لگے۔ لیکن قربان جاؤں امام حسین پر، لیکن آپ کے سامنے کوئی رک نہ سکا۔ لوگوں نے سوچا جب یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے تو یہ حال ہے، اگر اسے پانی مل گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ یزید کے لشکر میں ہنگام برپا ہو گیا۔ جہاں ابھی کچھ دیر پہلے خوشیاں تھیں وہ ماتم میں بدل گئیں۔ عمر بن سعد گھبرا کر بول اٹھا، اے بہادرو، تمہاری بہادری کہاں گئی؟ اس کے ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، اس کے سر پر رسول اللہ کا عمامہ ہے، اگر اسے تھوڑی مہلت دے دی جائے تو یہ جنگ کا نقشہ بدل دے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اتنے میں ایک یزیدی فوجی نے سوچا کہ میں خیمے کو آگ لگا دوں تاکہ پردہ دار عورتیں باہر نکل آئیں اور ہم حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیں۔ فاطمہ کے لال نے کہا، خبردار، ابھی حسین ابن علی زندہ ہے، اور تیرا ایک دستہ تو کیا ساری لشکر میں بھی یہ ہمت نہیں کہ یہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اے کمینے، کیا شجاعت اسی کا نام ہے؟ کیا بہادری اسی کو کہتے ہیں؟ یہ شجاعت نہیں، بزدلی ہے۔ اگر ہمت ہے تو خود میرے سامنے آ کے لڑ۔ تیروں کی بھرمار میں امام حسین نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور نہر فرات جا پہنچے۔ عمر بن سعد پکار اٹھا کہ اے یزید کے نمک کھانے والو، اپنی وفاداری کا ثبوت دو اور ہمت سے کام لو۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا گیا تو پھر ہمارے خون کا دریا بہا دے گا۔ چاروں طرف سے گھیر لو اور تیروں کی بارش برسا دو۔ امام حسین نے گھوڑے کو پانی پلانا چاہا لیکن گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ امام حسین کے ہاتھوں میں بھی پانی تھا لیکن امام حسین نے بھی پانی نہیں پیا، کیونکہ سب پیاسے شہید ہوئے تھے۔ آخرکار ایک یزیدی نے تیر چلایا جو امام حسین کی پیشانی پر جا لگا اور امام حسین کو چکر آ گیا۔ عمر بن سعد نے سمجھا کہ شاید حسین زخمی ہو گیا ہے اور وہ دوڑ کر آیا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ زخمی شیر اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب امام حسین نے اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو اس کو ڈانٹ کر فرمایا، اے بدبخت، دور ہو جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا کمینے، پیچھے ہٹ۔ اور شمر نے کہا، دیکھتے کیا ہو، حسین پر حملہ کرو، اور 100 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین پر حملہ کیا، لیکن امام حسین نے سب کو فنا کر دیا۔ اتنے میں شمر لعین نے ایک چال چلی اور بہت ہی زور سے بلند آواز سے کہنے لگا، ارے وہ دیکھو، بھائی کی محبت میں زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ امام حسین نے جیسے ہی خیمے کی طرف دیکھا تو ایک بدبخت نے آپ کے بائیں بازو پر وار کیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ گھوڑے نے جب اس بات کو سمجھا کہ اب میرا سوار نیچے گرنے والا ہے تو وہ بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے گھٹنے ٹیکنے لگا۔ امام حسین نے گھوڑے کے اوپر سے گرنے سے پہلے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نانا جان، آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ کی شریعت کی آن بچا لی۔ یہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ شمر لعین امام حسین کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا۔ امام حسین نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا، جمعے کی اذان ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کے لیے ٹھہر جا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں 2 فرض ادا کر لینے دے۔ خون سے بازو تو کٹ چکے تھے، قبلہ کی طرف رخ ہو گیا۔ ادھر کربلا کے میدان میں جمعے کی اذان بلند ہوئی، ادھر آپ نے نماز شروع کی اور ادھر شمر لعین نے فاطمہ کے اس لال کے گلے پر خنجر چلا دیا، اور اس طرح کربلا کے میدان میں
3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔